بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پہلا سبق جس کا عنوان ہے مرزا محمد سعید۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا۔ آج صبح جو ہے جب اخبار پڑھا تو دل جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ آج ان کی وفات کا تیسرا دن ہے۔ خاموش زندگی، خاموش موت، مرزا صاحب کی علالت مزاج، ان کی جو بیماری ہے، ان کی طبیعت کی جو بیماری ہے، جو وہ بیمار تھے، یا مرض الموت کی اطلاع، یا ایسا مرض جس سے موت لاحق ہو جائے کی اطلاع، خبر اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی۔ حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے، پرسوں ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس صحنۂ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی، ان کی موت کی ان کو خبر تک نہ پہنچی۔ افسوس، اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سنونی ہم تک نہ پہنچے، اس کی خبر جو ہے وہ ہم تک نہ پہنچے۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ بھی بہت ہی بے خبر ہیں۔ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا، جو زندہ قومیں ہوتی ہیں ان کا شعار یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال، وہ جو اہل فن ہیں، ان سے غافل ہو جائیں، ان سے غفلت برتیں۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے، یعنی کہ ایسی غفلت جو ہے وہ جرم ٹھہرتی ہے۔ غفلت ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ غفلت جو ہے وہ جرم بن جاتی ہے۔ جیسے ہم جو ہے وہ روڈ پر جا رہے ہوں اور غلطی میں یا کسی اور سوچ میں ہم بند اشارے کو کراس کر جائیں، توڑ دیں، تو ہوئی تو غفلت ہے، لیکن وہ غفلت ہمارے لیے جرم بن گئی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ مصنف کہتے ہیں ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے، جرم ٹھہرتی ہے۔ شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے، ہماری جو ہے وہ غفلت کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا ہم سے چھین لیا گیا، ایکا اچانک جو ہے وہ ہم سے چھین لیا گیا۔ عالم کی موت ہوتی ہے۔ عالم علم والے کو کہتے ہیں، جاننے والے کو کہتے ہیں، اور اس کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ اس پورے عہد کی موت جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے۔ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اب ان کی عدم موجودگی، ان کی غیر موجودگی، یعنی کہ وہ اب ہم میں موجود نہیں ہیں، اب ان کی عدم موجودگی رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی، آہستہ آہستہ ہمیں ان کی یاد دلاتی رہے گی، اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ گھاؤ ویسے زخم کو کہتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے ان کی جدائی کا صدمہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے، عوام کے سامنے آنا جو ہے پسند نہیں کرتے تھے۔ کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر، یعنی کہ ان کی کوئی تعریف کرے یا ان کو اس کا کوئی معاوضہ دے، اس سے وہ بے نیاز تھے، اس کی ان کو جو ہے وہ غرض نہیں تھی۔ کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، مطلب کہ اپنے آرام، اپنی خوشی کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا، فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبدالقادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے۔ شیخ عبدالقادر یہ مخزن کے جو ہے وہ مدیر تھے، معروف ادیب اور علامہ محمد اقبال کے گہرے دوست تھے۔ مخزن جو ہے وہ شیخ سر عبدالقادر نے جو ہے وہ جاری کیا تھا۔ سر عبدالقادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا تب انہوں نے لکھے۔ یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ سر عبدالقادر کی فرمائش پر مضامین لکھے، نہیں، بلکہ جب ان کا دل چاہا جو ہے مضامین لکھنے کو، تب انہوں نے جو ہے مضامین جو ہے وہ لکھے۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے، پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، انہیں فکر ہی نہیں ہوتی تھی یہ، بلکہ پیسے کے ذکر سے وہ چڑ جاتے تھے، ناراض ہو جاتے تھے، اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا۔
لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہیں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کی، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ پبلشر کہتے ہیں وہ جو کتابوں کو جو ہے وہ طبع کرتے ہیں، کتابوں کی اشاعت کرتے ہیں، کتابوں کو چھاپتے ہیں، تو انہوں نے مرزا صاحب سے جو ہے وہ فرمائشیں کی، بڑی بڑی رقمیں بھی دینے کی کوشش کی کہ آپ ہمیں جو ہے وہ کچھ لکھ کے دے دیں، لیکن مرزا صاحب نے ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا، بلا معاوضہ، بغیر جو ہے کچھ معاوضہ لیے جو ہے ان کو دے دیا۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ جو ہم نے چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ مرزا محمد سعید کے پہلے ناول کا نام کیا ہے، تو اس کا جواب ہوگا یاسمین۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ان کا پہلا ناول کون سا ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اسے بھی بغیر کچھ لیے چھپوا دیا۔ اب دوسرے ناول کا بھی آپ نے نام یاد رکھنا ہے، ان کی ترتیب یاد رکھنی ہے کہ مرزا محمد سعید کا پہلا ناول یاسمین اور دوسرا ناول خواب ہستی۔ وہ جب چھپوایا تو وہ بھی بغیر پیسوں کے لیے دیے جو ہے وہ چھپوا دیا۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی ماض اس غرض سے آئے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے۔ مصنف کہتے ہیں کتابوں کو تصنیف کرنے والے، لکھنے والے، نہ مانے، بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا، چھاپنے والے کو مل جاتا تھا۔ چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں نے تعارف کروایا، جان پہچان کروائی، مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا، فکر مند ہوئے، پریشان ہوئے۔ پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی، آتے ہی بیٹھتے ہی ناول لکھنے کی جو ہے وہ فرمائش انہوں نے مرزا صاحب کو جو ہے وہ دے بھائی۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، بولے آپ میرے ناول کے 5000 دے دیں گے، 10,000 دے دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ 5-10 ہزار کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سٹی گھومی، پریشان ہو گئے بیچارے، اور 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہی، یعنی کہ بے چین اور بے قرار جو ہے وہ بیٹھے رہے، اور پھر جو ہے ان سے جانے کی جو ہے وہ اجازت طلب کی۔ مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی مرکۃ الآراء کتاب، مشہور کتاب جو ہے مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ مذہب اور باطنیت، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی۔ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو اس میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ مرزا صاحب دلی کے شرفا معززین لوگ جو ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مرزا صاحب دلی کے شرفا کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے، چشم و چراغ بیٹے تھے، متمول مالدار اور آسودہ کہہ سکتے ہیں۔ طرح بیرم خان سے آگے، طرح کہتے ہیں جہاں پر 3 راستے جو ہے ملتے ہیں، یا جہاں سے 3 راستے جو ہے وہ نکلتے ہیں، بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے، اسی کے نکڑ پر، نکڑ کہتے ہیں کونے کو، مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا۔ اسی علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیم مکان بھی تھا۔ سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیزداری رشتہ داری تھی ان سے، اور منشی ذکا اللہ سے بھی ان کی قرابت داری تھی، قریبی تعلق جو ہے ان کا جو ہے وہ تھا۔ سر سید سے ان کی رشتہ داری تھی اور منشی ذکا اللہ سے ان کا قریبی تعلق تھا۔ 50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفا میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر سر سید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی بھی بہت کچھ اصلاح کر دی، درستی جو ہے وہ کر دی، درستی۔ اسی زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی، علمی حلقوں میں جو ہے وہ داخل ہوئے۔ ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید۔ مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی تھے، جن سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخری دم تک قائم رہے۔ انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906 اور 1907 میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے۔ پطرس اور تاج نے بھی یہ نیچے جو ہے انہوں نے جو ہے ان ادبا کی جو ہے وہ ڈیٹیل جو ہے وہ دی ہے، اس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس کو آپ جو ہے
وہ پڑھ سکتے ہیں، ایک ایک کی تفصیل جو ہے اور وہ لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو جو ہے اس میں کہیں کسی جگہ پر کوئی ابہام ہو، مشکل ہو، تو جو ہے آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، بلا توقف جو ہے پوچھ سکتے ہیں۔ مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا۔ پطرس اور تاج نے بھی مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا، علم حاصل کیا ان سے۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت و ذہانت کے باوجود تو پطرس جو ہے وہ بڑے ذہین تھے۔ مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے، اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے۔ میں نے بارہا کئی مرتبہ پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا ہے۔ پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ واسرائے ہند کا بھی، ان کے پطرس کو جو ہے اور کسی کا اتنا احترام نہیں کیا جتنا وہ مرزا صاحب کا جو ہے وہ احترام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ واسرائے ہند مطلب کہ ہند میں، ہندوستان میں گورنر کا جو تھا وہ گورنر کی بھی اتنی عزت اور جو ہے وہ نہیں احترام نہیں کرتے تھے جتنی کہ وہ مرزا صاحب کی کرتے تھے۔ کون؟ پطرس بخاری۔ پطرس کے سلسلے میں ایک دلچسپ واقعات یاد آ گئے۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا، تیار کر لیا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں۔ ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دیے۔ کانٹریکٹ کہتے ہیں معاہدے کو، جو ان کا معاہدہ ہوا تھا انہوں نے اس کو وہ واپس کرنا شروع کر دیے۔ شدہ ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ بات جو ہے پطرس بخاری تک پہنچی۔ حاضر ہو کر وجہ دریافت کی، حاضر ہوئے اور اس کی وجہ جو ہے وہ پوچھی۔ مرزا صاحب نے فرمایا تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ میں تمہیں اصلاح دیتا ہوں اور مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ تمہارے شاگرد جو وہ مجھے اصلاح دیں۔ پطرس نے بڑی معذرت کی، معافی مانگی، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، تیار نہیں ہوئے۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی۔ پورے اسٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ جو پروگرام نشر کرنے کا سلسلہ ہے اس کے حسن اخلاق پر ایک طویل جو ہے لیکچر دیا۔ بات تو کھل ہی گئی تھی۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا، اسٹیشن ڈائریکٹر نے کیا کیا، انہوں نے تقریروں کے انچارج کو بلایا اور بلا کر جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور کے مطابق موقع کے مطابق اپنی کارروائی دکھانے کے لیے اس نے ان کے مسودے میں ان کی جو ہے تقریر ہے اس میں سے ایک فقرے نکال دیے تھے۔ ان فقروں کا نکالنا اس کا نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ بن گیا، وجہ جو ہے وہ سبب جو ہے وہ بن گیا۔ باقا مرزا صاحب کی خدمت میں معافی مانگی، ہاتھ جوڑے۔ مرزا صاحب نہ مانے، بولا تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے، بولے یہ تو میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کیجئے، اس معاہدے پر دستخط کر دیجئے۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا، ایک محدود ادبی حلقہ جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، احمد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے تھے۔ ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر۔ اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا اور اس پر گفتگو ہوتی تھی۔ ایک مقالہ جو ہے، ایک جو مضمون جو ہے، ایک مقالہ جو ہے وہ پڑھا جاتا تھا اور اس پر جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ بحث و مباحثہ ہوتا تھا، گفتگو ہوتی تھی۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا، پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں۔ مرزا صاحب بحث و مباحثے کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رہ دیتے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، نہیں یہ بات تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ پطرس کو شوخی سوجی، شوخی شرارت۔ فیض کو اشارہ کیا، وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے، بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری، اتنا تو ان کا کہنا۔ اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا، غصے میں آ جانا، روب داری ہونا۔ جی ہاں، میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ
पुरानी तहजीबों की तारीख का एक दरिया था कि उमड़ा चला आता था, बह रहा था, बहता चला जाता था। उस दिन मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि मिर्ज़ा साहब के सीने में इल्म की कितनी दौलत भरी पड़ी है। फैज़ पशेमानी से बार बार मिर्ज़ा साहब की तरफ देखते थे। पतरस दिल ही दिल में हंस रहे थे कि देखा, इसे कहते हैं इल्म का समुंदर। हम सब दम बखुद साकित बैठे थे, बिल्कुल खामोश जो है वो कहता है हम सब जो है वो बैठे हुए थे। मिर्ज़ा साहब को आंखें फाड़े देख रहे थे। पतरस ने मिर्ज़ा साहब के जलाल को ख़त्म करने के लिए, उनका गुस्सा ख़त्म करने के लिए फ़ौरन चाय का सामान रखवाना शुरू कर दिया और खुदा खुदा करके मिर्ज़ा साहब का जलाल रफ़ा हुआ, जलाल उनका जो है वो गुस्सा ख़त्म हुआ। मिर्ज़ा साहब घंटों मुताला करते थे। उनके कुतुब खाने में हर इल्म की किताब मौजूद थी। मुलाजमत दरस व तदरीस ही थी, इसलिए नई से नई किताब पढ़ते रहते थे। फरमाते थे कि अगर मैं इतना मुताला ना करूं तो इन अंग्रेज़ प्रोफेसरों के आगे कैसे ठहर सकता हूं। यानी कि अपने वो कसीर मुताले का कॉलेज के मुताले की जो वजूहात भी जो है बयान कर रहे हैं। पेंशन लेने के बाद भी उनका वाहिद मशगला शुगल जो है वो मुताला कुतुब ही रहा। उनका ये शुगल अब तक जारी था। पेंशन का बड़ा हिस्सा किताबें खरीदने में सर्फ कर देते थे। मिर्ज़ा साहब को जो पेंशन मिलती थी उसका बेशतर हिस्सा जो है वो किताबें खरीदने पर जो है वो लगा देते थे। मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी बड़ी सीधी सादी थी। करूफर ठाठ बाट से कभी नहीं रहे। रूप दबदबे शान से जो है वो नहीं रहते थे। घर की सवारी हमने उनके पास कभी नहीं देखी। मैदे के मरीज थे, पैदल ज़्यादा चलते थे। सुबह टहलने ज़रूर जाते थे, सैर करने को जो है वो सुबह ज़रूर निकलते थे। रात को जल्दी सो जाते थे। खेल तमाशे सिनेमा थिएटर कुछ नहीं देखते थे। खुदा के फजल से घर का आराम उन्हें मुयसर था। उनकी बेगम भी अदबी ज़ौक़ रखती थी। दो एक नावल उनके भी शाया हो चुके थे, उनके भी नावल जो है वो छप चुके थे। औलाद सआदतमंद, औलाद नेक थी। बीवी सलीका शार, बीवी हुनरमंद थी। पेंशन इतनी के बुढ़ापे में भी किसी की मोहताजी नहीं, किसी की ज़रूरत ही नहीं है। खाना सादा, लिबास सादा, रहन सहन सादा। फिर एहतियाज हो तो किस बात की, एहतियाज ज़रूरत को कहते हैं, ज़रूरत हो तो किस बात की। कल्बे मुतमईना की दौलत से माला माल थे, यानी कि वो मुतमईन थे और अपनी ज़िंदगी में जो है वो खुश रहते थे। रेडियो पाकिस्तान कराची से 12 साल पहले एक प्रोग्राम दानिशकदा शुरू किया गया जिसमें 4 दानश्वर बुलाए जाते थे और सुनने वालों के सवालों के जवाब फिलबदी दिया करते थे, फ़ौरन दिया करते थे, मौके की मुनासिबत या मौके के ऊपर दिया करते थे। मैं मेरे सवालात की खिदमत अंजाम देता था। मैंने सोचा कि मिर्ज़ा साहब अगर इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाना मंजूर कर लें तो इस प्रोग्राम को 4 चंद लग जाएंगे, 4 चांद लग जाएंगे, बल्कि इस प्रोग्राम की शोहरत और मशहूरी हो जाएगी। चुनांचे मैं मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज़ मुद्दआ सुनकर आने की जो है अर्ज़ करने का मकसद सुनकर मुतबस्सम हुए, मुस्कुराए। फरमाया, आदमी शोहरत के लिए कोई काम करता है या दौलत के लिए? मुझे न इसकी ज़रूरत है न उसकी। मैंने कुदरी कर ली। कुदरी करना कहते मैंने इसरार किया, बहुत ज़्यादा इसरार किया, कुदरी कर ली। मिर्ज़ा साहब टस से मसनू, उन पर कोई असर जो है वो नहीं हुआ। मिर्ज़ा साहब बहुत कायदे करीने के आदमी थे, जो कह देते थे उससे ना फिरते। क़याम पाकिस्तान से पहले जब मुस्लिम लीग ने ज़ोर पकड़ा तो मिर्ज़ा साहब ने सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया और सूबाई मुस्लिम लीग जो है के सदर मुंतखब हुए और मुस्लिम लीग काउंसिल के मेंबर भी चुने गए। कराची यूनिवर्सिटी कायम हुई तो उसके मुशीर मुकर्रर हुए और जब पाकिस्तानी अदीबों का गिल्ड 1959 में बनाया गया, ये अदीबों की जो अंजुमन है, लिखारियों की जो अंजुमन है जो 1959 में बनाया गया तो मिर्ज़ा साहब ही ने इसके पहले इजलास की सदारत फरमाई। मिर्ज़ा साहब बज़ाहिर अलील नहीं मालूम होते थे, देखने में तो वो अलील बीमार नहीं लगते थे। अकेरा डेल नाजुक बदन था, दुबला पतला जिस्म था उनका, उजला रंग भी साफ था, कुशादा पेशानी थी, घनी भुओं के साए में बड़ी बड़ी रोशन आंखें, रुखसारों की हड्डियां उभरी हुई, कतरवा मूछें। हंसते तो सामने के 2-4 दांत टूटे हुए नजर आते मगर बुरे ना लगते थे। दाढ़ी मुंडी हुई धान पान से आदमी थे, दुबले पतले आदमी थे। 1930 में जब मैंने उन्हें पहली दफ़ा देखा तो उनकी उम्र जो है वो 44-45 साल की थी। 1962 में जब वो 76 साल के हो गए, 62 में जब वो 76 साल के थे, तब भी वो वैसे के वैसे ही थे।
انہیں زمانے کا شکوہ شکایت جیسیت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا، ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ سنا ہے کہ دلی کے جن 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا ان میں سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب ہی کا ہوتا تھا، نفیس، عمدہ، بہترین۔ مگر میں نے پچھلے 32 سال 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی ہی پہنے دیکھا، انگریزی ان کا اڑنا بچھونا، مگر روب گانٹنے کے لیے نہیں، روب جھاڑنے کے لیے نہیں بولتے تھے، کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں راشا آ گیا تھا۔ راشا ایک بیماری ہے جس میں ہاتھ جو ہے وہ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی یا مشکلات ہوتی تھی۔ خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے۔ آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا، موت برحق ہے۔ آخری اقتباس ہے، موت برحق ہے۔ یہ جو ہے وہ تشریح کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بڑا عام جو ہے اقتباس ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ موت برحق ہے، موت سب کو آنی ہے، اس سے کسی کو جو ہے وہ انکار نہیں ہے، ورنہ سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی، مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسے وزادار رکھ رکھاؤ والے لوگ زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا۔ افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں۔ ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا غم، ایسی جامع العلوم ہستی ان کے تمام علوم کو وہ جاننے والے تھے، یا بہت سارے علوم سے ان کو آشنائی تھی، اس سے جو ہے وہ واقف تھے۔ ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے، ان سے ہم محروم ہو گئے، اور اس کا جتنا بھی ہم غم کریں اور وہ جو ہے کہتے ہیں کہ وہ بالکل تھوڑا ہے، کم ہے۔ اب کہاں لوگ اس طبیعت کے، یہ لیا گیا ہے جو ہے وہ ماخذ ہے گنجینہ گور سے، جیسے کہ تعارف میں آپ کو جو ہے وہ بتا دیا گیا تھا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا مرزا محمد سعید کا سبق مرزا محمد سعید کے عنوان سے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔